عالم اسباب اور دنیا سے سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے انسان کا۔ تو اس آیت کو اس وقت پیش کیا جب جذبات بلندی پر تھے، عمر کی تلوار بے نیام تھی، اور عقیدہ توحید اور بشر کی بے بسی کہ کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو اس نے مرنا ہے اور موت کے آگے سفر انداز ہونا ہے، ہتھیار ڈالنے ہیں موت کے سامنے، کبھی سے کبھی، مضبوط سے مضبوط، دلیر سے دلیر، بہادر سے بہادر، اور بڑے اعلیٰ منصبدار سے لے کر نیچے تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اس عقیدے پہ حرف آ رہا تھا، زد پڑ رہی، تو صدیق نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کس دنیا میں کھوئے ہوئے، کس خیال میں غلطاں پریشان ہو، سنو قرآن کیا کہتا ہے۔ یہی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ اور قرآن کا یہ اعجاز ہے، اور صحابہ کا عمر سمیت رضی اللہ عنہ قرآن پہ یہ یقین و ایمان ہے کہ قرآن آ گیا، اپنی رائے کو چھوڑ دیا، قرآن آ گیا، خود ساختہ عقیدے، خیالات، نظریات سے دستبردار ہو گئے۔ یہ آج کے نام نہاد مسلمان نہیں تھے۔ قرآن آ جائے، حدیث آ جائے، اللہ رسول کا فرمان آ جائے، واضح ثابت شدہ موجود، پھر بھی اپنی مرضی کرنی ہے، اپنی مرضی کا عقیدہ، اپنی مرضی کا عمل، خود ساختہ گھر کے بنائے ہوئے۔ عقیدت کو اونچا رکھنا ہے، بلند رکھنا ہے، عقیدے کو اس کے نیچے کرنا ہے، حالانکہ بنیاد عقیدہ ہے۔ عقیدت اللہ کے رسول سے ہو، صالحین سے ہو، اولیاء سے ہو، خود وابستگی اللہ رب العالمین سے ہو، وہ عقیدے کے بعد ہے، عقیدے کے نتیجے میں ہے، عقیدے کا ثمر ہے عقیدت۔ روٹ دونوں الفاظ کا عربی میں ایک ہی ہے، معنی مختلف ہیں۔ عقیدہ ایمان کا جز، اس کو کہا جاتا ہے مضبوط خیال۔ عقد کا مطلب کیا ہے؟ گانٹھ باندھنا، گانٹھ جنوں اسی کہنے، گانٹھ۔ اور عقیدہ مضبوط نظریے کو کہتے ہیں جو ایمان کا حصہ ہو، اور عقیدت اس سے پھوٹتی ہے، اس کا ثمر ہے، اس کا پھل ہے، اس کا حصہ، اس کا نتیجہ ہے۔ کس کا؟ عقیدے کا۔ عقیدہ پہلے، عقیدت بعد۔ عقیدے سے عقیدت پیدا ہوتی ہے، عقیدت سے عقیدہ پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ عقیدت میں آ کے جو مرضی کسی کو بنا دیں، اور جو مرضی کسی کے بارے میں تصور قائم کریں، اور جو مرضی کسی کے بارے میں کہیں کہ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں۔ یہ وہ عقیدت ہے نام نہاد جس کی بنیاد عقیدے پر نہیں ہے، جس کی بنیاد قرآن و حدیث پر نہیں ہے، جس کی بنیاد خود ساختہ خیالات پر ہے، جس کی بنیاد کچھ مولویوں کے حلوے مانڈے کی ڈیمانڈ پر ہے کہ لوگوں کو بہلاتے رہیں، ان کو ان کی مرضی کے، ان کے خیالات، تصورات، جاہلانہ تصورات کے مطابق عقیدہ دیتے رہیں، اور اپنی غرضیں، اپنے اغراض، اپنے مفادات پورے ہوتے رہیں۔ وہ اگر سب نہیں تو ان میں سے اکثر جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، اس کے باوجود ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ تو یہ بات آ گئی درمیان میں کہ عقیدت اور عقیدے کا تعلق کیا ہے۔ اس آیت نے عقیدہ صحیح عقیدہ دیا، موت و حیات کے بارے میں، انبیاء کی موت و حیات کے بارے میں، اور کہا کہ یہ دین مستقل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے آپ کی شخصیت مستقل ہے کہ قیامت تک آپ ہی اب نبی ہیں، اور آپ ہی اب قائد ہیں، اور آپ ہی اب راہبر ہیں، اور آپ ہی اب رہنما ہیں، اور آپ ہی کی سنت جو ہے وہ ہماری نجات کے لیے اس پر چلنا ضروری ہے۔ اس حیثیت سے آپ کی حیثیت مستقل ہے، حیثیت، لیکن
وہ شخصیت، وہ جسم اطہر جس میں روح مبارک تھی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے پاس جا چکا۔ یہ الگ بات کہ اس جسم کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، جیسا کہ سارے انبیاء کے بارے میں موجود ہے یہ عقیدہ بھی حدیث کی بنیاد پہ کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین بنانے والے نے، مٹی پیدا کرنے والے نے اور مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والے نے اس مٹی کو، اس زمین کو منع کر دیا ہے، حکم دے دیا ہے کہ میرے انبیاء کے جسم کو کوئی نقصان تم نے نہیں پہنچایا۔ اور ان کا درجہ تو بہت بلند ہے، بعض، سارے نہیں تو بعض شہداء کے بارے میں بھی ہے کہ بیسیوں اور سینکڑوں سال بعد شہداء اور اللہ کے بعض خصوصی نیک بندوں کی لاشیں برآمد ہوئیں تو اپنی صحیح حالت میں پائی گئی۔ ایسے واقعات تاریخ میں لکھے، لیکن یہ شاذ واقعات ہیں۔ انبیاء کے بارے میں بلا استثناء یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے ان کے اجساد و اجسام کو محفوظ رکھا ہے موت کے بعد، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کا تعلق اسی طرح دنیا کے ساتھ، دنیا والوں کے ساتھ ہے، اسی طرح نعوذ باللہ اللہ کی طرح سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، پورا بھی کرتے ہیں اور ان سے فریادیں بھی ہو سکتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ انبیاء تو انبیاء ہیں، میں نے کہا شہداء کے بارے میں بھی کہا بل ہم احیاء ولکن لا تشعرون، زندہ ہے لیکن تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ واضح مطلب ہے کہ وہ زندگی یہ زندگی نہیں ہے، وہ زندگی اس زندگی جیسی نہیں ہے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیسی زندگی ہے۔ بس اللہ کے نزدیک ایک طرح کی زندگی ہے، ایک طرح کا اعزاز ہے جو شہداء کو بھی ملا، انبیاء تو انبیاء۔ تو یہ آیت کریمہ اس دو اہم عقیدے دیتی ہے۔ ایک یہ بات کہ اسلام، دین اسلام مستقل ہے، اسی لیے تو کہا، اسی لیے تو فرمایا کہ اگر آپ شہید ہو جائیں، فوت ہو جائیں، تم نے اپنی ایڑیوں کے بل نہیں پھرنا، تم نے یو ٹرن نہیں لینا کفر کی طرف، اباؤٹ ٹرن نہیں کرنا کہ جی نبی گیا اب دین بھی گیا، نبی گیا اب اسلام کو بھی چھوڑ دو، یہ تم نے نہیں کرنا۔ اسلام مستقل ہے، شخصیات دنیا کے لحاظ سے، دنیاوی زندگی کے لحاظ سے مستقل نہیں، حیثیت کے لحاظ سے، اثرات کے لحاظ سے مستقل ہو سکتی ہے۔ ایک یہ عقیدہ دی، اور دوسرا ختم نبوت کا عقیدہ دی کہ قد خلت من قبلہ الرسل، رسول جو تھے وہ گزر گئے جو گزرنے تھے، اب آنے والا آئندہ کوئی نہیں۔ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج اس حوالے سے جو اصل گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں وہ بعض علماء کا مرزائیت اور ختم نبوت کے چوروں اور ڈاکوؤں سے مقابلہ اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں ان کا کردار اور خدمات کا تذکرہ ہے۔ خاص طور پہ ہمارے مسلک اور طبقہ اہل حدیث کے جو علماء، میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم دوسروں کی خدمات کی نفی نہیں کرتے، نہ اس کے قائل۔ مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری اہل حدیث معروف معنوں میں نہیں تھے، لیکن ان کی خدمات ہیں۔ انور شاہ کشمیر ان کی خدمات، دوسرے لوگوں کی خدمات، بعض بریلوی طبقے کے علماء کی خدمات ہیں، پیر مہر علی شاہ اور اس طرح کے دوسرے لوگ، لیکن جن کی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ایسے لوگوں کے ذمے خدمات لگانے کی کوشش کی جن کی خدمات نہیں ہے یا نہ ہونے کے برابر، اور ایسے لوگوں کی خدمات کی نفی کی ناکام کوشش کی جن کی بے پناہ خدمات۔ ان میں اہل حدیث طبقے کے اندر بہت سے لوگ شامل ہیں
نفی کی گئی، مثلا مولانا ثناء اللہ امرتسری، تھوڑا سا تفصیلی تذکرہ آگے آئے گا رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں کسی نے یہ کہا کہ جی وہ تو مرزائیوں کو مسلمان سمجھتے تھے، کافر سمجھتے ہی نہیں تھے. دن کی روشنی کو جھٹلانے والی بات ہے، چاند پر سورج پر تھوکنے والی بات ہے، جو اپنے ہی منہ پر لوٹ کے آتا ہے وہ تھوک. علماء اہل حدیث بالعموم اور مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بالخصوص، ان کی بے پناہ اور بے شمار خدمات ہیں اس سلسلے میں. مگر سب سے پہلے ان سب کے استاد اور مربی شیخ الحدیث مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو استاذ العلماء اور توحید والے حدیث والے علماء کا جملہ سلسلہ ہندوستان میں ان تک پہنچتا ہے، وہ سب کے استاد یا استادوں کے استاد. اسی طرح ان کے ایک شاگرد مولانا محمد بشیر سہسوانی ان کا نام تھا، ابتدائی دور میں جن لوگوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں قربانیاں بھی دیں، خدمات بھی انجام دیں، اور مرزا غلام احمد کی باتوں کا دفاع کیا، حملوں کا دفاع کیا، ان میں یہ شامل. اسی طرح مولانا محمد حسین بٹالوی، قاضی سلیمان منصور پوری، جنہوں نے رحمۃ للعالمین مشہور سیرت کی کتاب لکھی ہے، مقبول اور مشہور. اور ایک عبداللہ امرتسری تھے جو معمار، عبداللہ معمار کہلاتے تھے، مستری تھے پیشے کے لحاظ سے، لیکن ان سے بھی اللہ نے بڑا کام لیا. احمدیہ پاکٹ بک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے، علماء کے لیے بھی اور عام آدمی کے لیے بھی، کہ مرزائی کیا کہتے ہیں، ان کے جھوٹے دلائل کیا ہیں اور اس کا جواب کیا ہے. پاکٹ بک ایک ڈائری کی شکل میں یا چھوٹی کتاب کی شکل. مولانا امرتسری، مولانا ابراہیم سیالکوٹی، یہ سب نمایاں ہیں اس حوالے سے. اور سب سے پہلے جو فتویٰ کفر جاری ہوا کہ عقیدہ ختم نبوت کا منکر اور اس کا چور اور ڈاکو مسلمان نہیں، اس کے ماننے والے بھی مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ فتاویٰ نذیریہ